دوستو جب سے صلاح الدین ایوبی ڈرامہ شروع ہوا ہے تب سے ہی یہ کنٹروورسی کا شکار ہو گیا، یعنی کبھی اس کے اداکاروں پر تنقید کی جاتی ہے اور کبھی اس کے ہیرو پر، لیکن دوستو اب تو سیدھا اس کی کہانی پر ہی کہانیاں بننا شروع ہو گئیں اور اس کا ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے ایمریک کونک کو۔ اصل میں دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ صلاح الدین ایوبی سیریز کی شروعات میں تو سب ٹھیک تھا، مطلب صلاح الدین کو نور الدین زنگی کے گھر میں پروان چڑھانا اور پھر اس کے دل میں بیت المقدس کی محبت کو دکھانا، یہاں تک کہ اسکلان تک کے لیے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ لیکن دوستو جب انٹری ہوتی ہے سریا نامی خاتون کی، اور انٹری کے بعد صلاح الدین کو ایسا دکھانا کہ جیسے اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کچھ فیلنگز ہیں، تو یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے ایمریک کونک کا ڈی ایم بالکل فل کر دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی یہ کہانی تو ہے ہی نہیں، یعنی آپ جو صلاح الدین کا افیئر دکھانا شروع ہو گئے ہو یہ بالکل غلط ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوستو سب سے پہلے اگر اس سیریز کے مقصد کو سمجھیں تو مقصد صاف ہے کہ بیت المقدس کی آزادی، اور اس کے گرد یہ ساری کہانی گھومتی ہے اور صلاح الدین کی لائف بھی۔ اب اگر بات کریں اسکرپٹ یا اس ڈرامے کی سٹوری کی، تو دوستو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ اگر محض کہانی کی بات ہوتی تو وہ تو 10 قسطوں میں ہی پوری ہو جاتی، تو یہ اتنی بڑی پروڈکشن کا پھر کیا فائدہ۔ تو اس لیے ڈراموں میں فکشن سے اور کچھ کہانی سے کام ضرور لیا جاتا ہے تاکہ ڈرامے کو نہ صرف لمبا کھینچا جائے بلکہ اس کو انٹرٹیننگ بھی بنایا جائے۔ ویسے میں کوئی برانڈ ایمبیسڈر تو ہوں نہیں اس سیریز کا کہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں صرف فیکٹس آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسے دیگر سیریز بنی ہیں۔ اب اگر ارطغرل الغازی یا کلود عثمان کو ہی لے لیں تو ان میں زیادہ تر ایسی کہانیاں پیش کی گئی ہیں جن کا سرے سے کوئی تصور بھی نہیں بنتا، اور تو اور ایسے ایسے کریکٹرز لائے گئے جن کا اس پوری سلطنت عثمانیہ کی داستان میں وجود ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ فکشن سینز فلمائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اس انتہائی نازک حالات میں اگر صلاح الدین ایوبی سیریز بن کر ہٹ ہو جاتی ہے تو ذرا سوچیں کہ اس وقت یہ میسج کتنا پاورفل ہوگا کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اور کیسے صلیبیوں اور یہودیوں کے ناپاک عزائم کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پاؤں سے کچلا تھا۔ ویسے اس پر اب بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ سٹوری صحیح نہیں ہے، ایک صلاح الدین ایوبی جیسے جنگجو کا یوں افیئر دکھانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ اب امید یہی ہے کہ اتنی زیادہ تنقید کے بعد شاید ایمریک کونک سٹوری کو بلکہ اس لو سٹوری کو تھوڑا تبدیل کر دیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چلایا جائے گا کیونکہ ہیرو کے ساتھ ہیروئن والا کنسیپٹ ڈراموں کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے صلاح الدین ایوبی کی جنگوں کے ساتھ ہی ان کی یہ سٹوری لائف بھی دکھائی جاتی رہے گی۔ بہرحال دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ایمریک کونک کو سٹوری تھوڑی تبدیل کر دینی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ اس طرح تو یہ سیریز بجائے انٹرٹینمنٹ کے ایک کنٹروورشل سیریز بن جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔